قرآنی زبان میں، یہ مولانا مودودی کا اقتباس ہے، اسی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں سے، قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کی ترکیب 4 اجزاء سے ہوتی ہے۔ ان کی وہ بحث ذہن میں رکھیے کہ عبادت اصل میں اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق مان کر اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب دیکھیے کہ وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کی ترکیب 4 اجزاء سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، حاکمیت و اقتدار اعلیٰ۔ یہاں دیکھیں نا، ما بعد طبیعتی اساسات ہے نا، یعنی یہاں دین اصل میں ایک دوسری چیز ہے۔ یہاں کیا ہو گیا؟ حاکمیت و اقتدار اعلیٰ، یہ انہوں نے پہلا جز بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 اجزاء سے مل کے دین کا تصور بنتا ہے۔ دین کیا چیز ہے؟ 4 اجزاء، وہاں 3 ہے نا، ما بعد طبیعتی اخلاقی اساسات، اس کی حقیقت، اور مراسم اور حدود، جو کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ حاکمیت و اقتدار اعلیٰ، حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و اطاعت، یعنی یہ تو لازمی نتیجہ نا اس کا، حاکمیت و اقتدار اعلیٰ کو آپ مانیں گے خدا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایک حاکم ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں کائنات کے اوپر، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سر اطاعت جھکا دیا، تو دوسرا جز وجود میں آ گیا۔ وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے، یعنی وہاں صورت یہ تھی کہ اگر آپ کا سر جھک گیا تو سر جھکانے کی ایک رسم وجود میں آ گئی تو دین کا یہ تقاضا پورا ہو گیا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ وہ نظام، ظاہر بات ہے کہ جب حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ خدا کی ہے، پوری کائنات کو اس کی حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و اطاعت کے مقام پر کھڑا ہونا ہے، تو پھر اطاعت کا ایک نظام بنے گا نا، وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے، تیسری چیز۔ نمبر 4، مکافات، جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری و اطاعت یا سرکشی و بغاوت کے صلے میں دی جائے۔ یعنی پھر یہ ہوگا نا، جہاں بھی کوئی نظام بنے گا تو وہ نظام کہے گا کہ اگر اس میں انحراف ہوا ہے تو سزا دی جائے گی، اور اگر اس نظام کے مطابق زندگی بسر کی گئی ہے تو جزا دی جائے گی۔ تو مکافات، یہ 4 اجزاء وہ کہتے ہیں کہ دین کے جامع تصور کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں لفظ دین جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح انہوں نے اس میں 4 استعمالات اس کے نکالے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں ان 4 باتوں کو بیان کر کے، قرآن کبھی لفظ دین کا اطلاق معنی اول و دوم پر کرتا ہے، کبھی معنی سوم پر، کبھی معنی چہارم پر، اور کہیں الدین بول کر یہ پورا نظام اپنے 4 اجزاء سمیت مراد لیتا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ ہے، ان 4 اجزاء سے جو ان کا ذہنی تصور بنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، جو مولانا ہی کا اقتباس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے، یعنی قرآن، اور اس سے مراد ایک ایسا نظام زندگی لیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کرے، اس کے حدود و ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے، اس کی فرما برداری پر عزت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو، اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے۔ غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے مفہوم پر حاوی ہو۔ اب دیکھیے ذرا، یعنی ان کا پورا ذہنی شعور کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ موجودہ زمانے کا لفظ اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے۔ موجودہ زمانے کا اسٹیٹ، ریاست، موجودہ زمانے کا لفظ اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی اس کو دین کے پورے معنوی حدود پر حاوی ہونے کے لیے مزید وسعت درکار ہے۔ یعنی ایک آپ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس کو بالکل سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو دین کا مطلب کیا ہے؟ نظام ریاست، یعنی ایک داخلی حقیقت، خدا کے ساتھ ایک تعلق، انسان کا اندرونی جھکاؤ اور میلان، اور پھر اس سے اطاعت کا ظہور، یہ اس کی سادہ حقیقت تھی۔ اور وہ اپنے رسوم حدود بھی بیان کرتا ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھا اور ایک آگے بڑھ کر ایک اسٹیٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ چنانچہ دیکھیے اسی سے انہوں نے پھر جب اسلام میں ارتداد کی سزا والا مقالہ لکھا ہے تو یہ ایک مشکل مسئلہ تھا نا،
یعنی یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دے رکھی ہے, وہ چاہیں تو کفر اختیار کریں, چاہیں تو اسلام اختیار کریں, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنا دین تبدیل کرے گا تو اس کی گردن مار دی جائے گی. تو ہماری فقہ میں یہ مسئلہ موجود تھا. تو جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام میں ارتداد کی سزا پر, اس کتاب میں انہوں نے استدلال کا مقدمہ جو استوار کیا وہ یہ تھا کہ یہ اصل میں سوال لوگوں کے ذہن میں کہ کیوں ایک شخص جب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین اور مذہب کے انتہائی محدود تصور سے واقف ہیں. وہ دین اور مذہب کے انتہائی محدود تصور سے واقف ہیں. دین اصل میں ایک نظام ہے اور یہ بالکل اسٹیٹ کا ہم معنی ہے, اور کون سا اسٹیٹ اپنے سے بغاوت کرنے والے کو سزا نہیں دیتا. یعنی یہ انہوں نے گویا استدلال کا جو مقدمہ انہوں نے قائم کیا وہ یہ قائم کیا. یعنی جب یہ ایک اسٹیٹ ہے تو پھر ایک اسٹیٹ کے لیے تو یہ مسئلہ ہے نا کہ کوئی اس سے بغاوت نہ کرے, تو دین چھوڑنے کو انہوں نے اسٹیٹ سے بغاوت کے ہم معنی قرار دے کر پھر اس میں بیان کیا کہ بھئی یہ تو اگر کوئی آدمی اسٹیٹ سے بغاوت برطانیہ میں کرتا ہے تو ہائی ٹریزن ہے, اس کا بھی سر اڑا دیا جائے گا. تو ایسے ہی ہم بھی اسلام سے بغاوت کرنے والے کو, یعنی اب مذہب چھوڑنا گویا بغاوت کے ہم معنی قرار پا گیا, اور چونکہ یہ اسٹیٹ سے بغاوت ہے تو ایک جدید ذہن جس کو وہ مخاطب کر رہے ہیں اس کو گویا انہوں نے اپنی بات کا قائل کر لیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ جب یہ ریاست ہے, اسٹیٹ ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ اسٹیٹ سے بغاوت کی سزا تو ہونی چاہیے نا, یہ کیا بات ہوئی, تو یہ سزا ہمارے یہاں دے دی جاتی ہے. تو لوگ چونکہ اس بات سے واقف نہیں, یعنی انہوں نے یہیں سے بات شروع کی, وہ دین کو اصل میں ایک مابعد طبیعتی واقعہ سمجھتے ہیں. خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے, ظاہر ہے خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے تو مجھے حق حاصل ہے نا, میں قائم کروں اس کو, اور جس صورت میں وہ میرے شعور کا حصہ بنے قائم کروں. اس کے مراسم اور حدود و قیود بھی اصل میں میری ذات کا انفرادی مسئلہ بنتے ہیں, باقی چیزیں تو اس کے بعد ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں جتنی بھی. تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے اسٹیٹ کے لفظ کے ہم معنی قرار دے دیا. مولانا مودودی اس کی وضاحت کرتے ہیں, اور یہ چونکہ ان کے اپنے الفاظ میں ہے اس سے ان کا پورا مدعا بالکل واضح ہو جاتا ہے. یعنی اس کے تمام اطلاقات انہوں نے بیان کر دی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ صف کی جو مشہور آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, اس کو سر عنوان بنا کر انہوں نے لکھا ہے. اس آیت میں الہدیٰ سے مراد دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ ہے. انفرادی برتاؤ, خاندانی نظام, سوسائٹی کی ترکیب, معاشی معاملات, ملکی انتظام, سیاسی حکمت عملی, بین الاقوامی تعلقات. غرض زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسان کی زندگی کے لیے صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے, یہ چیز اللہ نے اپنے رسول کو بتا کر بھیجا ہے. دوسری چیز جو اللہ کا رسول لے کر آیا ہے وہ دین حق ہے. دین کے معنی اطاعت کے ہیں, لیکن انہوں نے بنیادی چیز جو ہے اس کو قائم رکھا ہوا ہے. عبادت اصل میں اطاعت ہے, دین کی حقیقت عبادت ہے, دین کے معنی بھی اطاعت ہی کے ہیں, اور جب وہ دین کا لفظ بولتے ہیں تو وہ ایک نظام اطاعت بن جاتا ہے. کیش اور مذہب کے لیے جو دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اس کا اصل معنی موضوع لہو نہیں ہے, بلکہ اس کو دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان خیال و عمل کے خاص سسٹم کی اطاعت کرتا ہے. یعنی یہ جو مذہب کے معنی میں دین بولا جاتا ہے تو اس کی انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ انسان خیال و عمل کے خاص سسٹم کی اطاعت کرتا ہے. کچھ حدود قیود ہوتے ہیں نا جن کو ایک مذہبی آدمی اختیار کرتا ہے, ورنہ دراصل دین کا لفظ قریب وہی معنی رکھتا ہے جو زمانہ حال میں اسٹیٹ کے معنی ہے. یعنی یہاں پھر اس کو انہوں نے دہرایا. یہی دین کا مفہوم بھی ہے, اور دین حق یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی, خود اپنے نفس کی اور تمام مخلوقات کی بندگی و اطاعت چھوڑ کر صرف اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے. یعنی اصل حقیقت کے اعتبار سے تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے پروردگار سے جڑ جائیں, آپ کا ایک داخلی جھکاؤ اس کے ساتھ وجود میں آ جائے, ایک ایسی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے جو آپ کو اپنی بندگی کا شعور دے, اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے اور اسی کی بندگی و اطاعت اختیار کرے. پس در حقیقت اللہ کا رسول اپنے بھیجنے والے کی طرف سے ایک ایسے اسٹیٹ کا نظام لے کر آیا ہے
جس میں نہ تو انسان کی خود اختیاری کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ انسان پر انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام، بلکہ حاکمیت و اقتدار اعلیٰ جو کچھ بھی ہے صرف اللہ کے لیے۔ پھر رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے، اس آیت کو انہوں نے عنوان بنایا ہوا ہے۔ پھر رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس نظام اطاعت، اور حسین میں انہوں نے لکھا دین، پھر رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس نظام اطاعت یعنی دین اور اس قانون حیات یعنی الہدیٰ کو پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ پوری جنس دین سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر جن جن صورتوں سے کسی کی اطاعت کر رہا ہے وہ سب جنس دین کی مختلف انواع ہیں۔ بیٹے کا والدین کی اطاعت کرنا، بیوی کا شوہر کی اطاعت کرنا، نوکر کا آقا کی اطاعت کرنا، ماتحت کا افسر کی اطاعت کرنا، رعیت کا حکومت کی اطاعت کرنا، پیرووں کا پیشواؤں اور لیڈروں کی اطاعت کرنا، یہ اور ایسی ہی بے شمار اطاعتیں بحیثیت مجموعی ایک نظام اطاعت بناتے ہیں۔ کی ورڈ وہی تقاضا ہے، اطاعت۔ اور اللہ کی طرف سے رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا نظام اطاعت، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ نظام اطاعت ہے۔ یہ پورا نظام اطاعت اپنے تمام اجزاء سمیت ایک بڑی اطاعت اور ایک بڑے قانون کے ماتحت ہو جائے۔ تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں، ان سب کو منضبط کرنے والا ایک اللہ ہی کا قانون ہو، اور اس بڑی اطاعت اور اس ضابطۂ قانون کی حدود سے باہر کوئی اطاعت باقی نہ رہے۔ یعنی اب گویا خلاصہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایک اسٹیٹ کے ہم معنی نظام اطاعت لے کر آئے ہیں۔ اس نظام اطاعت کو دنیا میں قائم ہو جانا چاہیے، یعنی اصل مقصود یہی ہے۔ دین کیا ہے؟ ایک نظام اطاعت، اور دین کے بارے میں ہم سے کیا تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اس نظام اطاعت کو دنیا میں قائم کر دیں۔ یہ انہوں نے کیا، یہ نظام اطاعت دنیا میں قائم کر دیا جائے۔ ایک تو دین کے معنی ہوئے نا، دین کے مفہوم، مدعا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حکم اللہ نے کہاں دیا ہے؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان لیجئے کہ دین ایک نظام اطاعت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ اس نظام اطاعت کو دنیا کا نظام اطاعت بنا دیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں دیا ہے، اور یہ اس آیت میں دیا ہے۔ یعنی پھر اس کے بعد گویا عبادت کے بعد یہ جو آیت ہے یہ ان کے ہاں بنیادی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ کہاں دیا ہے؟ یہ یہاں دیا ہے، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، یعنی اسٹیٹ کو قائم کرو۔ آپ لفظ بدل دیجئے نا، نظام اطاعت کو قائم کرو، یعنی دنیا میں گویا اس اسٹیٹ کو برپا کر دو، اس کو دنیا میں اس طرح قائم کر دو جس طرح کی کوئی اسٹیٹ قائم ہوتا ہے۔ یہ گویا انہوں نے اس کا حکم بتایا ہے کہ یہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔